بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا. میں نے اپنی سی بہت کوشش کر لی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. آمون ہوتب اسے بے انتہا پسند کرتے ہیں اور وہ کسی صورت بھی انہیں برطرف یا معزول نہیں کریں گے. اگر آمون ہوتب نے یوزارسیف کو برطرف نہ کیا تو ہم صفائی ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا دیں گے. آپ لوگ جو کرنا چاہیں کر لیں، بس مجھے درمیان میں مت لائیں. بے فکر رہیے بانو، ہم اپنے کام میں ماہر ہیں. جناب یوزارسیف، دولت مند افراد کی جانب سے پیشگی محصولات کی مہم کافی اچھی رہی ہے. ظاہر ہے کہ وہ جو اپنے مفادات کی فکر میں لگے رہتے ہیں انہیں محصولات کی معافی کی اس مہم کو ہاتھوں ہاتھ لینا بھی چاہیے. 1 سال کی پیشگی ادائیگی سے اگلے 2 سال کا محصول معاف جو ہو جائے گا. عالی جناب، محصولات کی جمع آوری کے لیے مزید دیگر شہروں میں کوئی اقدام نہیں کریں گے؟ ہاں، اس کے لیے ہمیں اپنے زاویہ کی ساتھیوں کی مدد درکار ہوگی. کل اس سلسلے میں ان سے تفصیلی بات کروں گا. میں ان سب کو خبر کر دوں گا. کیا ہوا بیناروس؟ چند لمحوں پہلے آخمہو کے ایلچی کو دیکھا جو بانوتی سے ملنے گیا تھا. اس کا پیچھا کیا. اس نے سامنے والے قصر کے محافظ سے تھوڑی دیر بات چیت کی. ان کے ارادے مجھے کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتے. مجھے آپ کی جان کی بڑی فکر ہے. موت کا ڈر خوف تو اسے ہو جس کے پاس خدا جیسی ہستی موجود نہ ہو یا وہ اس دنیا سے بے تحاشا لگاؤ رکھتا ہو. عالی جناب، اب آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں رہی، تمام لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. یوسف تو کچھ بھی نہیں ہے. خداوند مجھ جیسے بندوں کو بھیجنے میں عاجز نہیں ہے. یہ یوسف نہ ہوا تو کیا وہ کوئی اور یوسف بھیج دے گا؟ کیا ہوا؟ کوئی بات ہو گئی کیا؟ مجھے بانو نفرتیتی سے ضروری کام ہے. درود پر فرما رواں اور میرے خداوندگار جناب آمون ہوتب. میں جو خود ایک توانا و بھی ہمتا خداوند کی تلاش میں ہوں، اور ایسے میں بانو نفرتیتی مجھ جیسے کو اپنا خداوندگار سمجھتی ہیں. میں معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کے آرام میں مخل ہوئی، لیکن ایک اہم خبر سنی لہٰذا ضروری سمجھا کہ آپ کی گوش گزار کر دوں. سن رہا ہوں. ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ کاہنان مابد یوزارسیف کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں. کب؟ کہاں؟
اور کیسے؟ یوزار سیف اس وقت کہاں ہے؟ میں یہ سب تو نہیں جانتی، بس اتنی خبر ملی ہے کہ کاہنوں نے ان کے خلاف منصوبہ بنایا ہے. کسی بھی وقت یوزار سیف پر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے. آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ بانوتی کی ندیمہ خاص نے خود سنا تھا کہ ابو کی کاہن آپ کی والدہ کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا. یوزار سیف کو میرے پاس بلاؤ فوراً. درود بر عزیز مس یوزار سیف حکیم. آپ پر بھی خدا کا درود ہو. کیا وہ پریشان معلوم ہوتی ہیں؟ جناب فرمان روا نے آپ کو ابھی اور اسی وقت یاد فرمایا ہے. وہ کافی عجلت میں ہے. کوئی خاص بات ہے؟ انہوں نے کچھ بتایا نہیں کہ کیا کام ہے؟ نہیں، بس کافی پریشان تھے اور چیخ کر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو خبر کر دوں. چلیے. درود بر جناب فرما روا آمون ہو. تب میرے سننے میں آیا ہے کہ کائنان معبد آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں. اب تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. آپ کی پریشانی بلا وجہ ہے. ہمارے بھی سننے میں کچھ ایسی ہی خبریں آئی ہیں اور کئی ایک مشکوک سرگرمیاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں جو کافی پریشان کن ہیں. آج آپو کے کاہن نے بانوتی سے ملاقات کی اور قصر کے داخلی دروازے پر ایک محافظ سے بھی بات کی. میں ان کی بات تو نہ سن سکا، البتہ مجھے یقین ہے کہ ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں. تو اس خبر میں صداقت ہے. ابھی بانوتی کی ندیمہ خاص میرے پاس آئی تھی اور بتا رہی تھی کہ اب جبکہ معبد کے کاہن آپ کو امور مصر کی مسئولیت سے برطرف کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں تو اب آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہے. میں نے کہا تھا نا علی جناب کہ ابھی پچھلے ہی دنوں جب معبر اعظم کو مارا گیا تھا تو نینفا نامی ظاہرہ کے ایک خطرناک قیدی نے واضح طور پر مجھ سے کہا تھا کہ وہ یوزار سیف کی طاق میں ہے. ان سب باتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے. میں تو ایسے مسموم ماحول میں اپنے اصلی اہداف میں عدم پیش رفت کے لیے فکر مند ہوں. اس طرح تو ہماری تمام تر قوت و صلاحیت بجائے قحط سے نبرد آزما ہونے کے ان سازشوں سے نمٹنے میں ہی صرف ہو جائے گی. میرے والد تو صرف کاہنان معبد کی خودسریوں کے شدید مخالف تھے، لیکن میں تو آمون اور آئین آمون پرستی ہی کے سخت مخالف ہوں. اس آئین ہی کو اب جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے. مجھے اب جلد ہی اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا. ممکن ہے کہ کل تک بہت دیر ہو جائے. لیکن وہ شمشیر جو وقت سے پہلے نیام سے باہر آ جائے صاحب شمشیر کی جان کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے. معبد کے خلاف ہمارا چھوٹا سا اقدام بھی لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا سکتا ہے. دوسری جانب معبد آمون کی بے پناہ دولت کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو خرید کر بآسانی حکومت مصر کے خلاف استعمال کر کے ہزاروں بے گناہ انسانوں کی موت کا باعث بن سکتے ہیں. تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ لوگ دن کے اجالے میں ہمارے ہی قصر میں جاسوسی کرتے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، اور ہم انہیں مہلت دے دیں تاکہ وہ ہم پر ایسی کاری ضرب لگائیں کہ جس کا ازالہ ہی ممکن نہ ہو. اگر جناب فرما روا خود پر قابو رکھیں تو میری نظر میں ایک راہ حل ہے جو کاہنوں کی سازشوں سے نجات کا باعث بن سکتا ہے. سن رہا ہوں. میں تو بس کاہنوں کی سازشوں سے چھٹکارا چاہتا ہوں. کس طرح یہ آپ بہتر جانتے ہیں. سب سے پہلے میرا جناب فرما روا سے ایک سوال ہے، پھر اس کے بعد میں کاہنوں سے نمٹنے کا راستہ بتاؤں گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب فرما روا کس خدا کی پرستش کرتے ہیں. میں آپ کے خدا کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ معبد کے خداؤں کی طرح وہ اپنے خزانوں کے منہ بھرنے کی فکر میں نہیں رہتا، اور اس نے اپنے پیامبر یوزار سیف کو بغیر کسی مفاد کے اہل مصر کی نجات و ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس کے جو اوصاف آپ نے بیان کیے، کیا اس کے پیش نظر میں آپ کو خدائے یکتا کی پرستش کی دعوت دے سکتا ہوں؟ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس وقت بھی خداوند یکتا ہی کی پرستش کرتا ہوں. خدائے یکتا کی؟ ہاں بالکل، خدائے یکتا کی. وہی جس کے نور سے تمام کائنات منور ہے اور جس سے تمام مخلوق یکساں طور پر فیض پاتی ہے. وہی جو موجودات کی حیات کا موجب ہے، جنگلوں کا اسپد اگنا اور کھیتوں کا لہلانا جس کی بدولت. جناب فرما کو جوش میں نہیں آنا چاہیے، کہیں دوبارہ آپ پر غشی کا دورہ نہ پڑ جائے. میں خدائے آتون کی یعنی اس خدا کی پرستش کرتا ہوں جس کے بغیر تمام کائنات سرد و بے رنگ ہے.
خدائے یکتا و بھی ہمتا سے آپ کی مراد وہی آتون ہے نا؟ میں صحیح سے کچھ سمجھا نہیں. کیا جناب فرما روا اس خدا پر کہ جو خورشید کو تابندگی بخشنے والا اور خالق کل مخلوقات ہے ایمان لائے ہیں؟ اس پر بھی اور اس کے پیغمبر پر بھی. کیا میں خدائے یکتا کو آتون کہہ سکتا ہوں؟ اس کے ہزاروں نام ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. جناب آمون ہو تب اسے آتون کہہ سکتے ہیں. آمون ہوں تب. میں اس نام سے بیزار آ چکا ہوں. میں آمون کے نام سے ہی بیزار ہوں. میں آتون کی پرستش کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے آخناتون کے نام سے پکارا جائے. خوبصورت نام ہے. بندہ آتون، آخن آتون یعنی آخناتون. میں کل اپنے دین کی تبدیلی کا اعلان کر دوں گا. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آمون ہو تب نہیں آخناتون ایک نادیرہ خدا یکتا کی پرستش کرتا ہے. اور سب کو حکم دوں گا کہ وہ بھی یکتا پرست ہو جائیں اور مصر کے ان بے شمار بے جان خداؤں سے اظہار بیزاری کریں اور انہیں نابود کر دیں. میں آپ کے یکتا پرست ہونے اور نام کی تبدیلی سے تو متفق ہوں، لیکن فی الحال لوگوں کو یکتا پرستی پر مجبور کرنا اور ان کے آئین کی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھتا. لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ اب بھی آمون کے معتقد ہیں. البتہ اگر آپ اپنے آئین کا نام تبدیل کر دیں تو لوگ تردد کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو خدا کا فرزند سمجھتے ہیں اور آپ کا اظہار بیزاری آمون پر ان کے ایمان کو متزلزل کر دے گا. ایسی صورت میں تو کاہنان معبد آپ کے نام کی تبدیلی پر نہایت خشمگین ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں. میرا مشورہ ہے کہ ایک مخصوص دعوت میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ اپنے نام اور آئین کی تبدیلی کا برملا اعلان کیجیے. یہ خبر کاہنوں پر بجلی بن کر گرے گی، کیونکہ فرما روا کے آئین کی تبدیلی آمون کی عظمت اور کاہنوں کے مقام و مرتبے کو کم کر دے گی. اس طرح تو ہمیں اپنے قصر سے معبد آمون کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا اور بانو نفرتیتی کو بھی آئین یکتا پرستی قبول کرنا ہوگا. اور یوں قصر کو کاہنان معبد کی دخل اندازیوں سے بھی نجات مل جائے گی. ایسی صورتحال میں تو جناب یوزار صیف کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ معبد ان تمام واقعات کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرائے گا. پریشان مت ہوئیے، میرا خداوند میرا محافظ ہے. جناب یوزار صیف، خداوند اپنے پیغمبر کی حفاظت کرے گا اور ہم اپنے پیغمبر کی. خداوند کا حفاظت کرنا ہمیں بری ذمہ تو نہیں کرتا ہے نا. انہیں ہرگز تنہا نہ چھوڑا جائے، بالخصوص جب قصر سے باہر تشریف لے جائیں.
فرمانروائے بزرگ سرزمین مصر فرزند خدا آمون ہوتب چہرم اپنے مصاحبوں اور اہل خانہ کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ کیا آج مراسم میں تجدید عظمت آمون نہیں ہے؟ ہاں، لیکن معلوم نہیں بغیر کسی اہتمام کے کیوں ہے۔ آج کا دن مصر کے خدائے عظیم آمون کے صاحب قدرت ہونے کا دن ہے۔ آج کے دن آمون نے مصریوں کے قدیمی خدا رات کو ایک مقابلے میں شکست دی اور یوں مصر کا عظیم خدا قرار پایا۔ اہل مصر ہر سال اس روز کو مقدس گردانتے اور فرمانروائے مصر ایک مخصوص آئینی مراسم کا انعقاد کرتے۔ آمون کے مجسمے کی یہاں موجودگی کی وجہ بھی ہے۔ غالباً آج آمون ہوتب کا آمون کو غسل دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہ بخور، نہ غسل محراب، اور نہ ہی آج تو آمون ہوتب کو لباس رسمی زیبتن کرنا چاہیے تھا۔ انہیں آمون کا احترام کرنا اور دوران ہو جانا چاہیے تھا۔ میں آپ کی ان سرگوشیوں کی وجہ جانتا ہوں۔ چند سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں۔ یہ لباس رسمی زیبتن کیوں نہیں کیا؟ یا آمون کے سامنے دوزانوں کیوں نہیں ہوا اور آگ میں بخور کیوں نہیں ڈالا؟ اور کیوں محراب آمون کو خون سے غسل نہیں دیا؟ جواب نہایت واضح۔ میں آج کے بعد سے آمون کی پرستش نہیں کرتا اور خدا یکتا پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا کہ یوسف اپنا کام کر دکھائے گا۔ ہاں، میں خدا یکتا پر یعنی آسمانوں کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے آپ مردم مصر کے ایمان سے کوئی غرض نہیں۔ ہر ایک اپنے انتخاب میں آزاد ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آمون ہوتب؟ یہ سب کیا ہے؟ بس کیجیے ماں، بس کیجیے اور بیٹھ جائیے۔ آپ کاہنان اس مجسمے کو یہاں سے باہر لے جائیں۔
قصر آخناتون کو اب آمون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معبد آمون کو بھی بند کر دیا جائے. آج کے بعد یہ قصر آمون اور معبد آمون سے پاک ہوگا. سنا نہیں آپ نے؟ میں نے کہا اس مجسمے کو لے جائیں یہاں سے. آمون کی لعنت ہو تم پر، آمون کی لعنت ہو تم پر. آمون تمہیں ہرگز نہیں بخشے گا. خدائے آمون کی مار ہو تم پر، خدائے آمون کی نفرین ہو تم پر، نفرین ہو تم پر. معزز حضرات، اکابرین و حاکمین مصر، آج سے میں خدا یکتا کی پرستش کا اعلان کرتا ہوں اور اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخناتون رکھتا ہوں. مصر کے تمام خاص و عام میں اس بات کی تشہیر کر دی جائے کہ آج سے نام فرما روائے مصر آخناتون ہے، یعنی آتون خدا یکتا کی پرستش کرنے والا. میرا نام مامون ہوتا تب تک تھا جب تک کہ میں آمون کی پرستش کیا کرتا تھا، لیکن اب میں اس کی پرستش نہیں کرتا. جہاں کفر کی حکومت ہو وہ آمون اور اس کے معبد کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی. یہ آمون صرف دشمنی کا نتیجہ خود دیکھ لیں گے. آمون اس بے ایمانی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا. اب آمون ہوتب کو اپنی نابودی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. میں اس کا انتقام لے کر رہوں گا. اب ہمیں مزید ہوشیاری اور سنجیدگی سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں گندم کی ذخیرہ سازی میں خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے. ہم سب کی یہاں موجودگی ہی ہماری آمادگی کا اعلان ہے. مصر کے مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں جائیں اور دی گئی ہدایات کے مطابق معلومات جمع کریں. کچھ لوگوں کو مامور کریں کہ وہ محصولات کی وصولی اور آمدنی کا 5واں حصہ جس کی ادائیگی ہر ایک پر عائد ہوتی ہے کی وصولی میں نہایت تیزی کا مظاہرہ کریں. کیا آمدنی کا یہ 5واں حصہ تمام لوگوں سے وصول کرنا ہوگا؟ نہیں، یقیناً غریب افراد اس 5ویں حصے کی ادائیگی سے مستثنی ہیں.
دوسری بات یہ کہ ہر شہر میں جا کر مردم شماری کریں اور وہاں موجود رہائش پذیر خاندانوں اور ان کے بچوں اور زیر کفالت افراد کی تعداد اور ہر شہر کے پیشہ وروں، کاشتکاروں اور صنعت کاروں کی تعداد معلوم کریں، اور ساتھ ہی شہر کے تمام سرمایہ دار افراد اور ان کے غلاموں، فقراء اور مستحق افراد کی دقیق اور مکمل تفصیل مجھے پیش کریں۔ لیکن کسی شہر کے تمام عمراء اور فقراء کی تعداد معلوم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ سب جاننے کی ضرورت کیا ہے جناب یوزارسف؟ عمراء سوائے اپنے کسی کو بھی نہیں پہچانتے، جبکہ ان کے برعکس اگر معلوم کریں تو فقراء اپنے جیسوں کو بھی پہچانتے ہیں اور عمراء کو بھی۔ عین ممکن ہے کہ قحط کے زمانے میں بہت سے عمراء محض محصول کی ادائیگی سے بچنے کے لیے فقیروں کا لبادہ اوڑھ لیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قحط کے زمانے میں کون مستحق اور ضرورت مند ہے اور کسے کس نرخ پر گندم فروخت کی جانی چاہیے۔ درود بر بانو زلیخا۔ کیا ہوا رودرمن؟ کچھ خبریں ملی ہیں، سوچا کہ آپ کے گوش گزار بھی کر دوں۔ آج فرمانروا نے آئین آمون سے اظہار بیزاری کرتے ہوئے اپنے آتون پرست ہونے کا اعلان کر دیا اور اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخن آتون رکھ لیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ آج کے بعد انہیں آخن آتون کے نام سے پکارا جائے۔ آتون تو خدائی یکتا کا دوسرا نام ہے، یعنی یوزارسف کا خدا؟ مجھے یقین ہے کہ آئین کی یہ تبدیلی یوزارسف کے ایمان رہنمائی پر ہوئی ہے۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ آخناتون یعنی فرزند خورشید۔ آتون پرست خورشید کو مظہر خدائی یکتا مانتے ہیں، جو یوزارسف سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ غلام وہ مقام پا لے گا کہ دنیا کی ایک عظیم ترین سلطنت مصر کی باغ ڈور اس کے ہاتھ آ جائے گی؟ رودرمن، تمہاری یوزارسف سے ملاقات نہیں ہوئی؟ آخمہو اور کاہنان معبد تمام واقعات کا ذمہ دار آپ کو سمجھتے ہیں۔ آج کل آپ کا باہر جانا خطرے سے خالی نہیں عالی جناب۔ جناب مالک، یہ بتائیے کہ آپ طبس کے غریب علاقوں سے واقف ہیں؟ ہاں جی، 20 سال وہیں تو سرگردہ رہا ہوں۔ ویسے تو میں بھی 20 سال سے طبس میں رہ رہا ہوں، لیکن اب تک صرف 2 مرتبہ طبس دیکھا تھا، اور وہ بھی بچپن میں جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے ساتھ۔ غالباً آپ طبس کی غریب بستیوں کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں تمام صورتحال کا نزدیک سے جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھیس بدل کر جا رہا ہوں، اس وجہ میں کوئی نہیں پہچانے گا۔ بلاخر مجھے نرسل، کپاس اور گندم کے تمام کاشتکاروں، معدنیات کے کان کنوں اور غلاموں سے ملاقات کرنی ہوگی۔ مجھے مصر کے تمام حالات کی مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ آپ بے فکر ہو جائیے، میں انہیں ہرگز تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ چلے مالک۔
شہر کے عمرہ حد سے زیادہ آسائش میں ہیں، ان کے لیے کوئی تدبیر کرنی ہوگی۔ انہیں اپنی دولت میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے مختص کرنا ہوگا۔ برسوں سے مصر کا ایک مخصوص طبقہ عام رعایا کے حقوق سلب کر رہا ہے، آپ اس قدیم روایت کا کس طرح خاتمہ کریں گے؟ خداوند میرا حامی و مددگار ہے، میرے پاس اس کے لیے بھی تدبیر ہے۔ یہ راستہ بردہ فروشوں کے بازار سے ہوتا ہوا شام کی سرحد پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ آئیے آئیے، بہترین غلام اس طرف ہے۔ کیسا تگڑا غلام ہے، کیسا جوان، طاقتور، تمام اعضاء صحیح سلامت ہیں، ایک بھی کانٹ ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ میں 100 سکوں سے بولی شروع کرتا ہوں۔ 100 سکے، ہے کوئی خریدار؟ 100 سکے، صرف 100 سکے۔ تین 3000 سکے، 3000 سکے۔ عزیز مصر، افواج مصر کے سربراہ اعلیٰ جناب پوتیفار 3000 سکوں کی پیشکش کرتے ہیں۔ جناب پوتیفار 3000 سکوں کی پیشکش کر رہے ہیں۔ یہ غلام جناب پوتیفار کو فروخت کیا جاتا ہے۔ 10 سکے، 10 سکے۔ بتایا نا کہ بڑا طاقتور اور بہادر غلام ہے۔ 10 سکے تو کچھ بھی نہیں۔ تیس سکے، 30 سکے، یہ 50 سے بھی زیادہ کا ہے۔ متی ایسا جیسے اللہ میاں کی گائے ہو۔ آپ نے 20 سال پہلے مجھے اس چبوترے پر بیچنے کی غرض سے بٹھایا تھا، اور جناب پوتیفار نے 3000 سکوں کے عوض مجھے خریدا تھا۔ کچھ یاد آیا مالک؟ ہاں، اور میں نے وہ سکے واپس لوٹا دیے تھے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ بالآخر میں نے آپ کو دوبارہ پا لیا۔ مجھے بھی اس بات کی کہ میں نے ایک اچھے اور مخلص دوست کو دوبارہ پا لیا بہت خوشی ہے۔ چلیں۔
जिस शहर में यूसुफ हुकूमत करता हो उसकी हालत ऐसी हो। मेरा खुदा मुझे न बख्शे अगर मैं इस तमाम सूरत हाल पर राजी रहूं। मैं इन तमाम हालात की ऐसी काया पलटूंगा कि हाकिम महकूम, जाबिर मजबूर और जेर दस्त जबरदस्त हो जाएं। बाला और निचले तबके वाले अपनी अपनी जगह बदल लें और गनी और मोहताज सब बराबर हो जाएं। हम जनाब युजारसीफ से मिलना चाहते हैं। वो नहीं है, अभी जाओ यहाँ से, बाद में आना। हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यही इंतजार करेंगे। हम उनके आने का इंतजार करेंगे। हमारा मिलना बहुत जरूरी है। हम उनके आने का बहुत जरूरी है। हमें जनाब युजारसीफ से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे मिलना ही है। नहीं जाएंगे। उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी काम है। उनसे मिलने बगैर नहीं जाएंगे। हम उनसे मिलना चाहते हैं। मिलकर ही जाएंगे। हम उनसे मिलने बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे ही काम है। उनसे ही काम है। जब तक हमारे साथ हम इंसाफ उनसे नहीं मिलने होगा बगैर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। जनाब युजारसीफ। हाँ, ये तो युजारसीफ हैं। बाद इख्तियार ने हमारा जीना हराम कर दिया। हाँ, बात क्या है? आप हमारी मदद फरमाइए। जीना हराम कर दिया और हमारे बच्चों को, हमारी बहू बेटियों को जबरदस्ती माबद ले जाया जा रहा है। हमारे बच्चों को जबरन गुलाम बनाया जा रहा है। जब तक हमारी नाज़ी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद इन कीजिए। काहिनों से हमें निजात दिलाइए। हमारी मदद इन काहिनों से हमें निजात जब तक दिलाइए। हमारी दाद रसी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी दाद रसी जरूर होगी। बस जरा मीरा, तुम यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं साहब क्या हुआ? परेशान मत हो मुसाफिर, सब्र से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हल्की सी खराश आई है, आप परेशान मत हो। आप भी ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। इसे अपने साथ कब्र ले जाएं। ठीक है बानो। सिनुहा तबीब को फौरन खबर करो। तुम्हारा अंजाम बखैर न हो सका नैनिफर कप्तान। मैंने कितनी कोशिश की लेकिन तुम में हिदायत पाने की सलाहियत ही नहीं थी। तुम्हारे कल्ब पर गुनाहों की मोहर लग चुकी थी, शायद इसीलिए तुम पर किसी बात का कोई असर न हुआ। मैं तुम्हारी हिदायत न कर सका, मुझे इस बात का अफसोस है। काश तुम्हारा ये अंजाम न होता। इसे गर्भ ले जाकर दफन कर दें। चले मालिक।
तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी फिदाकारी ने मुझे बचा लिया। फिदा होना पैगंबर खुदा पर ये तो बड़ी सादत की बात है जो मेरी किस्मत में कहा। हमें अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे खैर ख्वाह और गमगुसार भी हो। इतनी जल्दी मुझे तन्हा छोड़कर चले जाना चाहते हो? आरज़ू यही है कि अपनी तमाम उम्र बतौर एक कादिम के आपके पहलू में गुजार दूं। दरूद हो अजीज मिस्र आली जनाब युजार सीफ पर। आप पर भी खुदा का दरूद हो। कहीं आपको तो कोई चोट नहीं आई? नहीं। जख्म गहरा है, लेकिन ये बर्दाश्त कर गया। खैर, परेशानी की कोई बात नहीं। थोड़ी साफ रुई और नीम गर्म पानी ले आओ। आली जनाब। इताअत आली जनाब। अपनी पूरी सी कोशिश कीजिए। नीमी साबू मुझे बहुत अजीज है। मुझे अभी आखनातून के पास जाना होगा और आज का तमाम वाकया उनसे बयान करना होगा। हमें अब ये कैसे इत्मीनान हो कि बाहर जनाब युजार सीफ की जान को कोई खतरा नहीं है? जनाब युजार सीफ को कसर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। शहर गैर महफूज है। जी हाँ, मैं जनाब युजार सीफ के पीछे जाता हूँ। तो नैनीफर कप्ता भी मारा गया। यानी अब कायनात माबद में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस काफिर के शर से हमें निजात दिलाए। रोज बरोज उसका दायरा इख्तियार वसीतर होता जा रहा है। इधर आमून होतब को अपना गर्विदा बना रखा है और उधर उस अहमक ने भी अपनी लगामें उसके हाथों में दे रखी है। हत्ता कि नवाला भी उससे पूछे बगैर नहीं तोड़ता। मैं मुहाफिजीन कसर में से एक शख्स को जानता हूँ जो ये काम करने की जुर्रत रखता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो पहली फुर्सत में युजार सीफ मौका परस्त को रास्ते से हटा देगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ये काम कर पाएगा? हाँ। जानती हो, अगर ये राज फाश हो गया कि हम आमून होतब और युजार सीफ के कत्ल में मुलविस हैं, तो हमारा क्या असर करेंगे? तो तुम कोई सबूत ही मत छोड़ना, हर सबूत को मिटा डालना। यानी जो भी युजार सीफ आमून होतब को रास्ते से हटाए, हम उसे ही रास्ते से हटा दें। ये अपने मुखालफिन के साथ जंग में मरने और तिब्स के हजारों अफराद की जानें ज़ाया होने से तो कहीं बेहतर है। समझे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये खून खराबे का इरादा तर्क कर दिया जाए? अहमक! ये जंग आमून और आईने आमून परस्ती की बका और फना की जंग है। युजार सीफ मेरा और तुम्हारा दुश्मन है। उसे नहीं मारेंगे तो हमें नाबूद कर देगा। अगर हमने उसे मार डाला तो आमून होतब हमें मार डालेगा। तब हम क्या करेंगे? आमून बुजुर्ग, हमारे दुश्मनों को नाबूद कर दे। एक बेगाने काफिर को हम पर मुसल्लत न होने दे। है आमून बुजुर्ग, युजार सीफ के ख्याली और बेकार खुदा को खुद पर और मिस्र के दीगर खुदाओं पर गालिब न होने देना। बतौर मुशीर मेरा मशवरा तो यही है कि इस वक्त माबद के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम करना मुनासिब न होगा। यूं न सिर्फ बहुत से बेगुनाह अफराद बिला वजह मारे जाएंगे, बल्कि इस तरह तसल्लुत माबद आमून भी खत्म नहीं हो सकेगा। आप मेरी तरफ से परेशान न हो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आपकी जान लेने की कोशिश की गई है।
क्या हुआ जो हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन ये काम यकीनन काहिनाने माबद ही का है। हमने उनकी जासूसियों और दखल अंदाजियों को बर्दाश्त किया तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी, और जब उनकी साजिशों और चालबाजियों को बर्दाश्त किया तो वो अब आपकी जान के दरपे हो गए। क्या मालूम कि वो कल को हमारी जान के दरपे नहीं होंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। अगर आपका हदफ सिर्फ काहिनों और आखमाहू की नाबूदी है तो ये मकसद हम आज भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर असल हदफ आईने बुत परस्ती की तब्दीली और आईने यकता परस्ती की तरवीज है तो हमें सब्र करना होगा। लोग तलवार के जोर पर कभी कोई आइन तस्लीम नहीं करते। अगर जनाब फरमारवा सिर्फ कहत के जमाने तक सब्र कर लें तो खुदा ने चाहा तो उसके इरादे से हम नाबूदी आमून का खुद मुशाहिदा करेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि हमें आप पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा सब्र कर लेते हैं। वैसे ये मुसाफरत का क्या किस्सा है? सुना है कि आप सफर का इरादा रखते हैं। जी हाँ, इरादा तो किया है कि तमाम सरजमीन मिस्र और उसके कस्बों